دربار میں حاضر ہے ایک بندہ آوارہ، سرگشتہ و درماندہ، بے ہمت و ناکارہ، وارفتہ و سرگرداں، بے مایا و بیچارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا گیا کہ اس پر ایمان لاؤ، یا اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس پر ایمان لاؤ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، القرآن وغیرہ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے منزل من یعنی ما انزل کے عموم کو بیان کیا، یہ قرآن اور اس کے علاوہ یعنی شریعت محمدی۔ قالوا نؤمن بما انزل علینا، تو انہوں نے کہا کہ ہم اس پر ہی ایمان لائیں گے جو ہم پر نازل ہوئی، التوراۃ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے بما انزل علینا جو ما مبہمہ ہے اس کا بیان کیا، یہ ما مبہمہ کا بیان ہے۔ قال تعالی، اللہ تعالی نے فرمایا، یہ رب کو بیان فرمایا، وَيَكْفُرُونَ، اور انہوں نے کفر کیا، الواو للحالی، واو یا حال کے لیے ہے، یہ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے ترکیب نحوی کو بیان فرمایا، بما وراءہ، جو کچھ اس کے علاوہ ہے اس کا انہوں نے انکار کیا، کفر کیا، سواہ او بعدہ، ورا کے معنی سوا بھی آتے ہیں اور ورا کے معنی بعد بھی آتے ہیں، تو مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں نکال دیے اور دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، تو ورا کے معنی کے عموم کو بیان کیا، یعنی تعمیم معنی ورا، ما ورا، من القرآن نکال کر یہ اس کے غرض ہے ما مبہمہ کا بیان، بما وراءہ میں جو ما مبہمہ، وَهُوَ الْحَقُّ، اور جبکہ یہ حق ہے، حال نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے ترکیب کو بیان فرمایا، مصدقاً جو تصدیق کرتا ہے، یعنی اس حال میں حال، اس کے بعد بھی حال نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حال ثانیۃ مؤکدۃ، کہ یہ حال دوسرا حال ہے جو کہ تاکید کے لیے لایا گیا ہے، لما معہم، تصدیق کرتی ہے اس چیز کی جو ان کے پاس ہے، قل آپ کہہ دیجئے، لہم نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے مقول لہو کو بیان فرمایا، لہم نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے مقول لہو کو بیان فرمایا کہ ان لوگوں سے آپ کہہ دیجئے، فلم تقتلون، تو کیوں تم نے قتل کیا، ای قتلتم، کیوں تم قتل کرتے ہو، ای قتلتم نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سوال کا جواب دیا ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تم کیوں قتل کرتے ہو، مضارع کا صیغہ استعمال فرمایا، تو وہ نزول قرآن کے وقت تو قتل نہیں کرتے تھے، یعنی اگر اس سے حال مراد لیا جائے تو نزول قرآن کے وقت وہ لوگ قتل نہیں کرتے تھے، اور اگر اس سے استقبال مراد لیا جائے تو اور بھی غلط ہوگا۔ تو اس کا جواب مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے دیا، ای قتل تم نکال کر، کہ یعنی یہ ماضی کی حکایت بیان کی جا رہی ہے، ماضی میں اللہ تعالیٰ نے اسے جس طرح فرمایا تو اس کی ماضی کی حکایت بیان کی جا رہی ہے، اور اس وقت ظاہر سی بات ہے مضارع کا صیغہ، حال کے لیے مضارع کا صیغہ استعمال کیا، اس لیے اس کی حکایت بیان کی، یعنی ماضی کی حکایت کو بیان کرنے کے لیے فلم تقتلون ذکر کیا، مراد یہاں پر ماضی ہی ہے۔ تو یہ سوال کا جواب ہے، انبیاء اللہ من قبل، اس سے پہلے اللہ کے نبیوں کو تم نے کیوں قتل کیا، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، یعنی تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہم جو ہمارے اوپر نازل ہوئی ہم اسی کے اوپر ایمان لائیں گے، تو پھر یہ بتاؤ کہ تم نے انبیاء کرام کو اس سے پہلے کیوں قتل کیا۔ بالتورات نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے مؤمن بھی کو بیان فرمایا، اگر تم تورات پر ایمان رکھتے ہو تو پھر تورات کی تبلیغ کرنے والے انبیاء کو کیوں قتل کیا تم نے، وقت نہیتم فیہا عن قتلہم،
جبکہ تمہیں منع کیا گیا تھا تورات میں انبیاء کرام کے قتل کرنے سے، انبیاء کرام کے قتل کرنے سے تمہیں تورات کے اندر منع کیا گیا تھا، تو تم اگر تورات کو ماننے والے ہو تو یہ بتاؤ۔ یہ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ رب کو بیان فرمایا، والخطاب للموجودین فی زمن نبینا صلی اللہ علیہ وسلم بما فعل آباؤہم۔ یہاں پہ سوال یہ ہوتا ہے، یہ نکال کر اصل میں کہ فرماتے ہیں کہ مفسر رحمۃ اللہ فرمایا کہ خطاب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں موجود یہود سے ہے، اور ان سے سوال اس چیز کے بارے میں جو ان کے آباء و اجداد نے کیا، لرضاہم بہ۔ اصل میں یا مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سوال کا جواب دیا کہ سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو موجود یہود تھے انہوں نے تو قتل نہیں کیا تھا انبیاء کرام کو، تو پھر ان سے سوال کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس کا جواب یہ دیا کہ اصل میں خطاب تو ہے واقعی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو موجود تھے ان سے کیا جا رہا ہے، لیکن اب ان کے آباء و اجداد کے فعل کے بارے میں کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ یہ لوگ اپنے آباء و اجداد کے اس فعل سے راضی اور خوش تھے، اس لیے اس رضا کی وجہ سے ان سے سوال کیا جا رہا ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور تحقیق تمہارے پاس آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام معجزات لے کر، معجزاتی نکال کر مرادی معنی کو بیان فرمایا، بالبینات کالعصاء والید وفلق البحر، جیسا کہ عصا اور ید بیضاء، اور اسی طرح فلق البحر سمندر کو پھاڑ دینا، اللہ تعالیٰ نے سمندر کو پھاڑا۔ یہ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے جزئی کو بیان فرمایا ہے۔ ثم اتخذتم العجل، تو پھر تم نے بنا لیا بچڑے کو، الہن نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے مفعول ثانی کو بیان فرمایا ہے۔ ثم اتخذتم العجل مفعول اول ہے، الہن مفعول ثانی کو بیان فرمایا۔ من بعدہ، اس کے بعد، ای بعد ذہابہ، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تشریف لے جانے کے بعد۔ کہاں پر تشریف لے جانے کے بعد؟ الی المیقات، تو ای بعد ذہابہ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے بعد ذہابہ نکال کر ایک تو مجاز مرسل مضاف معذوف کو بیان فرمایا، بعد ذہابہ نکال کر ایک تو مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے مجاز مرسل حذف مضاف کی طرف اشارہ کیا، اور دوسرا مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ یہاں جو بعدیت بیان کی گئی ہے، اس بعدیت سے بعدیت بعیدہ مراد ہے۔ یہاں جو بعدیت بیان کی گئی ہے، اس بعدیت سے بعدیت بعیدہ مراد ہے، یعنی ان کے جاتے ہی فوراً نہیں کیا تھا۔ الی المیقات نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے متعلق کو بیان فرمایا، الی المیقات نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے متعلق کو بیان فرمایا۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظلم کرنے والے تھے، ظالم تھے، بِاتِّخَاذِهِ، یعنی بچڑے کو معبود بنا کر۔ یہ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے ظلم کی تصویر بیان، یعنی تصویر ظلم کو بیان فرمایا، ظلم کی صورت کو بیان فرمایا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے عہد لیا، عَلَى الْعَمَلِ بِمَا فِي التَّوْرَاةِ، عَلَى الْعَمَلِ بِمَا فِي التَّوْرَاةِ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے ما علیہ المیثاق کو بیان فرمایا، ما علیہ المیثاق کو بیان فرمایا، علی العمل بما فی التوراۃ نکال کر، و اور قد نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہاں پر واو کے بعد قد محذوف ہے، اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ واو کے بعد قد محذوف ہے۔ آگے فرمایا وَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور بلند کیا
ہم نے تمہارے اوپر طور کو، یعنی الجبل نکال کر طور کا بیان ہے، یعنی طور کو بیان فرمایا گیا. طور ایک پہاڑ کا نام ہے. حین امتنعتم من قبولها، جب تم نے اس کو تورات کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا. یہ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے محل کو بیان فرمایا. لیسقط علیکم، کیوں بلند کیا؟ تاکہ وہ تمہارے اوپر گر جائے. یہ نکال کر علت کو بیان فرمایا. وقلنا، اور ہم نے کہا. یہ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے رب کو بیان فرمایا. خذوا ما آتیناکم بقوۃ، پکڑو جو کچھ، لو جو کچھ آیا ہے ہمارے پاس، ہماری طرف سے تمہارے پاس آیا ہے، لو اس کو، پکڑو اس کو جو کچھ ہماری طرف سے تمہارے پاس آیا ہے. بقوۃ، مضبوطی کے ساتھ. بجد واجتہاد، بجد واجتہاد نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے مرادی معنی بیان فرمایا قوت کے. واسمعوا، اور سنو، ما تؤمرون به، ما تؤمرون به نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے مفعول به کو بیان فرمایا، یعنی جس چیز کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اسے سنو. سماع قبول، سماع قبول نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سوال کا جواب دیا. سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے، یہ مشہور سوال ہے، بہت سی جگہ آتا ہے جلالین کے اندر، کہ یہ لوگ سنتے تو تھے، جیسے شروع میں بھی سورہ بقرہ کے اندر بھی یہ بات گزری ہے، صم بکم عمی وغیرہ کے اندر. تو سماع قبول کے سنتے تو تھے وہ لوگ، تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ سنتے تو تھے. مفسر رحمۃ اللہ اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ قبول کرنے کی نیت سے نہیں سنتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ واسمعوا، سنو. قالوا سمعنا، تو انہوں نے کہا ہم نے سنا. قولک، آپ کے قول کو، قولک نکال کر مفعول بھی کو بیان فرمایا. وعصینا، اور نافرمانی کی. امرک، آپ کے حکم کی، یہ نکال کر مفعول بھی کو بیان فرمایا. واشربوا فی قلوبہم العجل، اور ان لوگوں کو پلا دیا گیا، ان کے دلوں میں پلا دی گئی بچڑے کی محبت، یعنی بچڑے کی، ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت ڈال دی گئی. ای خالط حبہ قلوبہم کما یخالط الشراب، یعنی ان کے یعنی بچڑے کی محبت ان کے دلوں میں اس طرح خلط ملط ہو گئی جیسا کہ شراب خلط ملط ہو جاتی ہے. یہ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے استعارہ مکنیہ یا استعارہ تخیلیہ کو بیان فرمایا. دونوں ہو سکتے ہیں، استعارہ مکنیہ بھی ہو سکتا ہے اور استعارہ تخیلیہ بھی ہو سکتا ہے. اور مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے مجاز مرسل کو بھی بیان فرمایا. بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے. قل، آپ کہہ دیجئے لہم، ان سے. یہ مقول لہو کو بیان فرمایا، یا یوں کہتے مفعول لہو کو، مقول لہو کو بیان فرمایا. بئس ما، بہت برا ہے. ما شیئن، یعنی جو چیز ہے یہ بہت بری چیز ہے. شیئن یہ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے، یعنی ما جو ہے یہاں پر نکرہ ہے اور شیئن کے معنی میں ہے، اس بات کی طرف اشارہ کیا. ما نکرہ ہے اور شیئن کے معنی میں ہے، اور یہ بئس کا فاعل واقع ہو رہا ہے. ترکیب کو بیان فرمایا. یأمرکم بہ ایمانکم، کہ جو حکم جس کے ایمان لانے کا تمہیں، اس پر ایمان لانے کا تمہیں حکم دیا. بالتورات نکال کر مؤمن بہی کو بیان فرمایا، یعنی تورات کے ذریعے سے، جس چیز کے پر ایمان لانے کا. عبادت العجلہ، عبادت العجلہ یعنی بچڑے کی عبادت. یہ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے عبادت العجلہ نکال کر محذوف کو بیان فرمایا، یعنی تقدیر عبادت کو بیان فرمایا کہ تمہارا ایمان جس چیز کا حکم دیتا ہے، یعنی تورات پر مؤمن، تورات نکال کر مؤمن بھی کو بیان فرمایا، یعنی تمہارا تورات پر ایمان لانا جس چیز کا تمہیں حکم دیتا ہے. عبادت العجلہ نکال کر اسی محذوف یعنی تقدیر عبادت کو بیان فرما دیا. یوں کہتے ہیں موصوف محذوف کو بیان فرمایا، مخصوص بالضم ہے، یہ موصوف محذوف کو بیان فرمایا.
کہ جس چیز کا تمہارا تورات پر ایمان لانا جس چیز کا حکم دیتا ہے یہ بہت بری چیز ہے۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان رکھنے والے ہو، بہا نکال کر صلے کو بیان فرمایا، کما زعمتم نکال کر۔ سوال یہ کہ کیا وہ لوگ تورات پر ایمان رکھتے تھے اور وہ انہیں یہ حکم دیتی تھی تورات؟ تو اس کا جواب مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے دیا کہ نہیں، ان کے گمان کے مطابق کہ ہم لوگ تورات کو مانتے ہیں، اور پھر ان کا گمان تھا کہ ہم لوگ تورات پر ایمان رکھتے ہیں جبکہ وہ تورات پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ المعنی لستم بمؤمنین، معنی یہ ہے کہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ تم اس پر ایمان نہیں رکھتے، لأن الایمان لا یأمر بعبادۃ العجلہ، اس لیے کہ ایمان غیر اللہ کی، یہاں تو عجلہ یعنی بچڑے کی، اور ہم آج کے اپنے زمانے کے حساب سے یوں کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ ایمان غیر اللہ کی عبادت کا حکم نہیں دے سکتا، غیر اللہ کی عبادت کا حکم نہیں دے سکتا۔ یہ نکال کر حاصل معنی کو بیان فرمایا۔ والمراد آباؤہم نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے مجاز مرسل مضاف معذوف کی طرف اشارہ کیا ہے، ای فکذالک انتم لستم بمؤمنین بالتوراۃ، فرمایا کہ یعنی اسی طرح تم بھی تورات پر ایمان لانے والے نہیں ہو، وقد کذبتم محمدا صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا، والایمان بها یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تم نے جھٹلایا، اور تورات پر ایمان لانا اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے کا حکم نہیں دیتا۔ یہ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے پھر دوسرے حاصل معنی کو بیان فرمایا۔ قل آپ کہہ دیجئے لہم ان لوگوں سے، لہم نکال کر مقول لوگوں کو بیان فرمایا کہ ان کانت لکم الدار الآخرۃ، کیا کہا؟ دار آخرت تمہارے لیے، آخرت کا گھر خاص تمہارے لیے، الجنت نکال کر مفسر رحمۃ اللہ اس بات کو بیان فرمایا کہ الدار پر جو لام ہے یہ عہد خارجی کا ہے، عند اللہ خالصۃ، اللہ تعالیٰ کے پاس اگر خاص تمہارے لیے ہے دار آخرت، خاصۃ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے خالصۃ کے معنی میں سے ایک معنی کی تعیین کرتی، یعنی تعیین احد المعانی، کما من دون الناس، لوگوں کے علاوہ، یعنی صرف تمہارے لیے خاص ہے اور لوگوں کے علاوہ، کما زعمتم وہی سوال جو پیچھے ہوا تھا کہ کیا حقیقت تو یہ نہیں ہے کہ خاص ان کے لیے ہے؟ تو مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب یہ دیا، یعنی اللہ تعالیٰ کا تو علم ہے، تو مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب یہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کو علم تو ہے لیکن ان کے گمان کے مطابق ان کو چوٹ لگائی جا رہی ہے۔ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو ظاہر سی بات ہے اگر تمہیں یہ گمان ہے کہ دار آخرت تمہارے لیے ہے، دار آخرت تمہارے لیے ہے، تو تم جو ہے موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو، کیونکہ موت کی تمنا کرو گے تو مرنے کے بعد ظاہر سی بات ہے جنت میں جائے گا بندہ۔ تعلق بتمنیہ الشرطان علی ان الاول قید فی الثانی، فرمایا ان کی تمنا کے ساتھ دو شرطوں کو معلق کیا ہے اس بات پر کہ پہلی شرط جو ہے وہ دوسری شرط کے لیے قید ہے، یعنی ان کانت لکم الدار الآخرۃ یہ پہلی شرط ہے، اور ان کنتم صادقین یہ دوسری شرط ہے۔ تو فتمنوا تمنا کے ساتھ معلق کیا ہے کہ پہلی شرط دوسری شرط کے لیے قید ہے، یعنی اگر پہلی شرط نہ ہو تو دوسری شرط کا بھی پھر کوئی وجود نہیں ہوگا۔ یہ نکال کر مفسر نے ترکیب کو بیان فرمایا، ای ان صدقتم فی زعمکم انہا لکم ومن کانت لہ یورثھا والموصل الیہا یوثرها ومن كانت له يؤثرها والموصل إليها الموت فتمنوه فرمایا کہ اگر تم سچے ہو اپنے گمان کے مطابق کہ جنت تمہارے لیے، اور ومن كانت له يؤثرها، اور کون سا ایسا شخص ہوگا جو اس کو ترجیح دے اور اس کے پاس یعنی اس کے پاس جائے، یعنی کیا چیز ہے جو اس کو زیادہ قریب کرے اور اس کے پاس پہنچائے، وہ کیا ہے؟ الموت، اس کے پاس پہنچانے والی چیز موت ہے۔ فتمنوا لہذا تو تم اس کی تمنا کرو۔ یہ حاصل معنی کو بیان فرمایا، یعنی کون ایسا ہوگا جو اس کو ترجیح دے گا، اور جب ترجیح دے گا ظاہر سی بات ہے دار آخرت کو، دار دنیا پر دار آخرت کو ترجیح دے گا، اور دار آخرت کو ترجیح دے گا اور اس کے پاس پہنچنے کا، والموصل الیہ الموت، اور اس کے پاس پہنچنے کے لیے
جو راستہ ہے جو سبب ہے وہ موت ہے، فتمنوا تو تم اس کی تمنا کرو، یہ حاصل معنی کو بیان فرمایا۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور ہرگز وہ کبھی تمنا نہیں کریں گے ان حرکتوں کی وجہ سے جو انہوں نے آگے کیے ہیں، من کفرہم بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ امام مبہمہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو انہوں نے کفر کیا، المستلزم لکذبہم، جو ان کے کذب کو مستلزم ہے۔ یہاں پر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سوال کا جواب دیا۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر نہیں کیا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو انہوں نے کفر نہیں کیا تھا، تو مفسر رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ کفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا تو تھا انہوں نے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانا کفر کو مستلزم ہے۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ ظالمین کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ الکافرین نکال کر مفسر رحمۃ اللہ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ یہاں ظالمین سے ظلم عظیم مراد ہے، یعنی کفر مراد ہے، ظلم عظیم، ظلم اعظم، ظلم اکبر یعنی کفر مراد ہے۔ فَيُجَازِيهِمْ، تو اللہ تعالیٰ ان کو اس کا بدلہ دیں گے، یہ حاصل معنی کو بیان فرمایا۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ، اور آپ ضرور دیکھیں گے، لام قسم نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ یہاں پر قسم محذوف ہے اور لام کے معنی کی تعیین کر دی مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے۔ احرص الناس علی حیاء، لوگوں میں سب سے زیادہ یہی لوگ زندگی پر حریص ہیں کہ ہم زندہ رہیں۔ وَأَحْرَصَ، اور بہت زیادہ حریص ہے، احرص نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے عطف کو بیان فرمایا کہ اس کا عطف احرص پہ ہے الناس سے پہلے، تو عطف کو بیان فرمایا۔ من الذین اشرکوا، ان لوگوں سے بھی زیادہ حریص ہے جنہوں نے شرک کیا، جو مشرکین ہیں۔ المنکرین نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے المنکرین نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے صفت کو بیان فرمایا، کیونکہ صفت کو آیت کے فہم میں خاص دخل ہے، اس لیے اس صفت کو مفسر رحمۃ اللہ نے بیان فرمایا۔ المنکرین للبعث نکال کر صفت کو بیان فرمایا، اس لیے کہ صفت کو فہم آیت میں خاص دخل ہے۔ علیہا نکال کر متعلق کو بیان فرمایا۔ لعلمہم بان مصیرہم الی النار دون المشرکین، ان کو معلوم ہے کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے نہ کہ مشرکین۔ لانکارہم لہو، ان کے اس کے انکار کرنے کی وجہ، لعلمہم بان مصیرہم الی النار دون المشرکین، یہ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے علت کو بیان فرمایا۔ لانکارہم لہو، یہ نکال کر دوسری علت یعنی دون کے علت کو بیان فرمایا۔ من دون الناس یعنی دون المشرکین کی علت کو بیان فرمایا کہ ان کے انکار کی وجہ سے اس معاملے کے اندر یہ بیان فرمایا دون کی علت۔ یود، یہ تمنا کرتا ہے، یہ تمنا نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے یود کے معنی بیان فرمایا، یود کے معنی کو مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا۔ یود یتمنا احدہم لو یعمر، یہ ان میں سے ہر شخص یہ تمنا کرتا ہے کہ اگر اس کو عمر دے دی جائے، الفسنۃ 1000 سال کی عمر۔ لو مصدریۃ بمعنی ان وہی بصلتها فی تعویل مصدر مفعول یود، فرمایا کہ لو جو ہے مصدریہ ہے ان کے معنی میں، اور یہ اپنے صلہ کے ساتھ مل کر مصدر کی تعبیر میں ہو کر یود کا مفعول ہو گئی ہے۔ یہ مفسر رحمۃ اللہ نے ترکیب کو بیان فرمایا۔ وما ہوا، اور وہ ای احدہم یعنی ان میں سے کوئی بھی ایک، یہ نکال کر ضمیر کے مرجع کو بیان فرمایا۔ بمزحزحہ، اس سے دور رہنے والا ہے، مبعدہ، یہ کیوں یعنی یہ تمنا کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ تاکہ وہ دور رہے۔ مبعدہ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ مزحزح کے معنی کو بیان فرمایا۔ من العذاب یعنی جہنم کے عذاب سے، الناری نکال کر مفسر رحمۃ اللہ نے بات کو بیان فرمایا کہ العذاب پر جو الف لام ہے یہ عہد خارجی کا، یعنی یہ جہنم سے دور ہونا چاہتے ہیں۔ ان یعمر، کہ اگر اس کو عمر دے دی جائے، یعنی وہ پھر بھی اس سے دور ہونے، ان میں سے کوئی شخص بھی اس سے دور ہونے والا نہیں ہے عذاب سے جہنم کے۔ ان یعمر، اگر 1000 سال عمر بھی مل جائے پھر بھی۔ فاعل مزحزحہ، فاعل مزحزح نکال کر بتایا کہ یعمر یہ مزحزح کا فاعل ہے۔ ترکیب کو بیان فرمایا ای تعمیرہ، یہ نکال کر اس کے معنی بیان فرمائے۔
واللہ بصیر بما یعملون، اللہ تبارک و تعالی دیکھنے والے جو کچھ یہ کرتے ہیں. بالیاء والتاء نکال کر تنبیہ علی القراءۃ المختلفۃ المشہورہ، یعنی مشہور قراءت کو بیان فرمایا. فیجازیہم، تو اللہ تعالیٰ ان کے بدلہ دیں گے، یہ محاسن معنی کو بیان فرمایا. وسأل ابن سوری النبی صلی اللہ علیہ وسلم او عمر رضی اللہ عنہ عمن یأتی بالوحی من الملائکۃ فقال جبریل، اور یہاں سے فرمایا کہ ابن سوریہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا. ابن سوریہ یہودی تھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا عمن یأتی بالوحی من الملائکۃ، فرشتوں میں سے وحی کون لے کر آتا ہے. فقال، تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے، جن سے بھی پوچھا انہوں نے فرمایا کہ جبریل، کہ حضرت جبریل امین لے کر آتے ہیں. ظاہر سی بات ہے وحی لانے والے فرشتے عموماً حضرت جبریل امین ہی ہے. فقال هو عدونا یاتی بالعذاب، کہ وہ ہمارے دشمن ہیں، وہ عذاب لے کر آتے ہیں. ولو کان میکائیل لآمنا لأنه یاتی بالخصب والسلم فنزل، اگر میکائیل علیہ السلام لے کے آتے آپ پر وحی تو ہم ایمان لے آتے، اس لیے کہ وہ جو تر و تازگی اور جو ہے خوشحالی اور سلامتی لے کر آتے ہیں. فنزل، تو یہ آیت نازل ہوئی، یہ شان نزول کو بیان فرمایا. قل، آپ کہہ دیجئے لہم، ان لوگوں سے، من کان عدوا لجبریل، لہم نکال کر مقول لہو کو بیان فرمایا. من کان عدوا لجبریل، کہ جو دشمن ہے جبریل امین کا، فلیمت غیظا، یہ نکال کر شرط کی جزا معذوب کو بیان فرما دیا کہ وہ اپنی اس غیظ کی حالت میں، غصے کی حالت میں، چڑ کی حالت میں مر جائے. اس کی یہ جزا معذوب کو بیان کیا. فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ، کہ بے شک وہ نازل کرتے ہیں القرآن، انہوں نے نازل کیا ہے قرآن، یعنی القرآن نکال کر متعلق کو بیان فرمایا. علی قلبک، آپ کے دل پر، بِإِذْنِ، اللہ کے حکم، یعنی حکم سے، بِأَمْرِ نکال کر بِإِذْنِ کے معنی میں سے ایک معنی کی تعیین کرتی، یعنی تعیین احد المعانی. ان اللہ مصدقا لما بین یدیہ، اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے جو کہ تصدیق کرتی ہے اس کی جو ان کے پاس ہے. قبل ہی نکال کر مفسر رحمۃ اللہ یدی کے معنی میں سے ایک معنی کی تعیین کر دی، یعنی جو ہے تعیین احد المعانی. من الکتب نکال کر ما مبہمہ، یہ ما مبہمہ کا بیان ہے. من الکتب نکال کر اس بات کو بیان کر دیا کہ یعنی پیچھے پہلے نازل ہونے والی چیزوں میں سے کتاب مراد ہے. وہدن، اور ہدایت، من الضلالۃ، ضلالت سے ہدایت، یہ من الضلالۃ یہ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے ما عنہ الہدایت کو بیان فرمایا، یعنی ضلالت گمراہی سے ہدایت لے کر آتے. وبشرا، اور بشارت لے کر آتے ہیں. بالجنت، بالجنت نکال کر ما بہ، یعنی مبشر بھی کو کہتے ہیں، یا ما بہ البشارت، ما بہ البشارت بشارہ یا مبشر بھی کو بیان فرمایا. للمؤمنین، مومنین کے لیے یعنی جنت کی بشارت لے کر آتے ہیں. من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل، کہ جو دشمن ہے اللہ کا اور فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبریل امین کا. بکسر الجیم فتحہ بلا حمزۃ بھی بیاء ودونہا، یہ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے لفظ جبریل کے اندر قراءات کو بیان فرمایا، مشہور قراءات کو. بکسر الجیم و فتحہ، جبریل اور جبریل دونوں طرح پڑھا گیا. بلا حمزۃ و بی، یعنی جبریل اور جبرائیل، یعنی بکسر اور فتح والی صورت میں دونوں میں حمزہ، جبریل اور جبرائیل، اور جبریل اور جبرائیل یہ دونوں طرح پڑھا گیا. بیاء ودونہ، یا کے ساتھ پڑھا گیا جبریل اور جبریل، اور بغیر یا کے جبریل اور جبریل. یہ اس کے اندر قرات بیان پھر فرمائی ہے، یہ سمجھے اس کے اندر 6 قراتیں بن جاتی ہیں، 6 قراتیں اس کی بیان فرمائی. ومیکالا، اور حضرت میکائیل علیہ السلام. عطف علی الملائکۃ من عطف الخاص علی العام، اس کے یہ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے اصل میں بلاغت کو بیان فرمایا کہ یہ خاص کا عام پر عطف ہے. یعنی یہ جبرائیل اور میکائیل ان کا جو ذکر ہے تو پہلے ملائکہ کا ذکر آ گیا، پھر ان کو جو ہے دوبارہ خاص کیوں کیا، ان کو بیان کیوں کیا؟ کیا یہ لوگ فرشتے نہیں ہیں؟ تو فرمایا کہ نہیں، اس کا جو ہے اس کا عطف جو ہے ملائکہ پر ہے، اور یہ عطف الخاص علی العام کے قبیل سے، یعنی عام ملائکہ کے اندر داخل تھے لیکن ان کو خاص طور سے بیان کیا گیا
یہ نکال کر مفسرین نے بلاغت کو بیان فرمایا اور اس سوال کا جواب دیا. وفی قراءۃ میکائیل، اور ایک قراءت کے اندر میکالا کے بجائے میکائیل بھی پڑھا گیا ہے، بحمزۃ و یائن، یعنی میکائیل اور میکائیل اس کی طرف. وفی اخری بلا یائن، اور بغیر یا کے میکائل، میکائل بھی پڑھا گیا ہے، یعنی ایک قراءت میں میکائیل بحمزۃ و یائن، حمزہ اور یا کے ساتھ، اور ایک قراءت میں بغیر یا کے میکائل پڑھا گیا ہے. یہ تنبیہ علی القراءات المختلفۃ المشہور، یعنی مشہور قراءت میں. فإن اللہ عدو للکافرین، بے شک اللہ تبارک و تعالی کافر کے دشمنی نے اوقعہ موقعا لہم بیانا لحالہم، یعنی یہ جو ہے اس کو اس کے موقع پر رکھ کر، یعنی وضع الظاہر موضع المضمر کی قبیل سے اصل ہے، یعنی ان کی حالت کا بیان ہے. یہ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سوال کا جواب دیا، یعنی ان کا ذکر پیچھے تذکرہ ہو گیا تو لفظ کفر ذکر کرنا ضروری نہیں تھا، صرف ضمیر لوٹاتے تھے، یعنی عدو للکافرین کہنے کے بجائے صرف ضمیر لوٹا دیتے. تو جواب کہ ان کی حالت کو بیان کرنے کے لیے یہ جو ہے اس میں ظاہر لایا گیا، لفظ کافر بیان کیا کہ یہ کافر ہیں، ان کی حالت کو بیان کرنے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.